السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ یہ میرا آج خصوصی پروگرام ہے اور میں بیٹھا ہوں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور کے آفس میں، جو اس بات کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ ہم کس پر بات کریں گے۔ پاکستان میں سیاسی استحکام اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکا ہے۔ کبھی جزوی طور پر سیاسی استحکام ہے اور کبھی جزوی طور پر معاشی استحکام ہے۔ سیاسی استحکام بھی بدقسمتی سے اسی وقت آتا ہے جب یہاں آمریت رہی، اور اس کے بعد معاشی طور کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا تسلسل جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ہم اپنی 75 سالہ معاشی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم IMF کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارا ڈاکٹر ہے، اس کی تشخیص پچھلے 75 سالوں سے ایک ہی ہے، اور اس کی دوائی بھی پچھلے 75 سالوں سے ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیے، گیس کی قیمت بڑھائیے، سبسڈیز ختم کیجئے، اخراجات کو کم کیجئے، لیکن ہم بھی اتنے پرعزم ہیں کہ ہم اس دوائی کو بھی ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کرتے اور اس تشخیص کے باوجود اس کا علاج نہیں کرتے، اور مسائل ہیں کہ وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس مقام پر پہنچے کہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا۔ پاکستان کو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہماری اپنی ہوم گرون پالیسیز ہوں، ان کا تسلسل ہو، جو ماہرین ہیں ان سے مشورے لیے جائیں، بات کی جائے ان سے اور جانا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایسا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے کہ اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ بھی حاصل ہو۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم شرح سود کو جو ہے وہ 22% سے 13% پر لے آئے ہیں۔ اب 22% پر لے کر ہی کیوں گئے تھے؟ پاکستان کی معیشت ایسی ہے کہ جس کے اندر افراط زر سے شرح سود کا کوئی براہ راست تعلق جو ہے وہ نہیں بنتا ہے۔ بجلی کے منصوبے جب آپ لگا رہے تھے تو اس وقت آپ کا یہ خیال تھا کہ ہم 7 سے 8% شرح نمو کے حساب سے جائیں گے، اور یہ جو اضافی بجلی آ رہی ہے اس کی کھپت ہو جائے گی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ 7 اور 8 کی گروتھ جو ہے 2 بھی ہو جائے تو بڑی ایک خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کو جاننے کے بیرومیٹرز اگر پاکستان کی سٹاک مارکیٹ ہے تو پھر اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے، کیا بات کی جائے۔ مسائل بہت سے ہیں، بہتری کی امید جاگ رہی ہے۔ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ استحکام کی جانب گامزن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بھی سوالیہ نشان بنا رہا ہے۔ لیکن وہ بعد میں، پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو معاشی ڈھانچہ ہے، ہماری جو معیشت ہے، وہ آج جس سطح کے اوپر ہے اس کی مستقبل کے حوالے سے کیا امید ہم کر سکتے ہیں۔ ہم جو ہے آگے چلتے ہوئے جو پالیسیز ہیں ان پہ کتنا یقین کر سکتے ہیں، اور ہم یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب ہم آخری IMF پروگرام کے اندر ہیں، تو اگر ہماری IMF جو ہے وہ بیساکھی ہے، ترسیلات زر جو ہیں وہ ہماری لاٹھی ہے، اور جو ہماری برآمدات ہیں وہ ہماری حوصلہ افزائی ہے، تو پھر اس طریقے سے معیشتیں جو ہیں وہ نہیں چلا کرتی ہیں۔ یہ وہ سارا منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں SM تنویر صاحب، سرپرست اعلیٰ ہیں یونائٹڈ بزنس گروپ کے، اور خود اپنی حیثیت میں بھی ایک ان کا پاکستان کی معیشت میں کردار ہے، ادا کرتے ہیں، اور خود بھی ایک بڑے بزنس مین ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذکی اعجاز صاحب، نائب صدر ہیں، ریجنل چیئرمین ہیں FPCCI کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس فریہ یونس، یہ ایگزیکٹو ممبر رہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی، اور ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے طارق محمود صاحب جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہے FPCCI کے۔ تنویر صاحب، پہلے تو ذرا ایک ہم اوور ویو لیں کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے معیشت کو استحکام کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ بیرومیٹرز کیا ہیں کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے۔ شرح سود جو ہے وہ 22% سے 13% پر آ گئی ہے۔
ہم نے ونٹر پیکیج جو ہے وہ دے دیا ہے. افراط زر جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس میں آ گئی ہے. اب کہتے ہیں کہ 4.7 4 جو بھی فگر لے لیا جائے 4.9 ایگزیکٹلی. تو آپ ذرا ایک اوور ویو دیں. ہم سیکٹر وائز ان ساری چیزوں پہ جائیں گے, لیکن آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ کیا ہم اس راستے پر چل پڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم صاحب, پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام کرنے کا. جو آپ نے بولا, جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ہمارے, وہ تو پازیٹیو ہو گئے. ہمارا CPI انڈیکس جو 19% بھی آ رہا تھا, ہم 4.9 پہ آ گئے. ہمارا انٹرسٹ اس کی وجہ سے کم ہو رہا ہے. بجلی کا مسئلہ بہت ایک غمگین مسئلہ ہے, اور IPP کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے, اور میں بہت ہی ہوپ فل ہوں کہ بجلی بھی ٹھیک ہو جائے گی, IPP کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو ساتھ ہمارا باقی بھی جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, دے آر آل پازیٹیو. اب یہ اکانومی چل کیوں نہیں رہی پھر سے؟ ٹھیک ہے, پچھلی بار سے لاسٹ ایئر ٹو دس ایئر ریزلٹس آر ویری پازیٹیو. ہم ایک ہی بات فیڈریشن میں کہہ رہے ہیں, 9 × 9 سینٹ بجلی, 9% انٹرسٹ. جس دن یہ ہو گیا, آپ 6 سال بعد کر دیں, 6 مہینے بعد کر دیں, 6 دن کے بعد کر دیں, اگلے گھنٹے سے آپ کی اکانومی چل جائے گی, اور یہ ہونے جا رہا ہے. میں پرسنلی آئی ایم ایکسٹریملی پازیٹیو, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مارچ تک یہ جو IPP کے مسئلے ہیں یہ حل ہو جائیں گے. بجلی آپ کو 9 سینٹ پہ ملنا شروع ہو جائے گی پاکستان میں, پورے پاکستان کی انڈسٹری کو. پرسنلی اگر CPI انڈیکس ہمارا 4.9 ہے, تو IMF کہتا ہے کہ جب آپ کا CPI انڈیکس ہے تو اس سے آپ پازیٹیو ہونا چاہیے انٹرسٹ ریٹ. تو 5.9 کر لیں, 6.9 کر لیں. آج بھی 13 کیوں رکھا ہوگا؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم سلولی اس کو نیچے لائیں گے, جو کہ لا بھی رہے ہیں. تو میں بہت ہوپ فل ہوں کہ یہ بھی اگلے مارچ تک 9% پہ آ جانا چاہیے اس کو. اگر یہ چیزیں پازیٹیو ہیں تو پھر اس کو کون روکے گا ہمارے ملک کو؟ 2.5 سال بہت برے گزرے. 2.5 سال ہماری اکانومی کا بہت ہی برا حال ہوا. ہم فیڈریشن میں, آپ کو معلوم ہے, آپ کے کئی پروگراموں پہ بھی آ کے ہم نے کئی شور مچایا. بٹ اب جو میں جتنی نیگیٹو بات کر رہا تھا, اب میں فیل کر رہا ہوں کہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے. آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بات کی. اسٹاک ایکسچینج ہمارا آج بھی جو PE ریشیو ہے وہ 4 پہ آیا, 4 یا 4.5 پہ آیا. آپ کی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, انڈیا ہے, یہاں تک کہ سری لنکا ہے, وہاں پر 22 سے 23% ہے. تو ہمارے پاس ابھی گیپ ہے. بٹ اسٹاک ایکسچینج میں جو کما رہا ہے وہ تو ٹوٹل میرے خیال میں 15 لاکھ انویسٹر ہے, اس سے تو بڑا آدمی ہے ہی نہیں وہاں پہ جو کما رہا ہے. اس پہ سوالات ہیں. اب ذکی اجاز صاحب ایک اوور ویو تنویر صاحب نے دیا ہے. آپ کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب ایک ایسی صورتحال ڈیولپ ہونے جا رہی ہے. دیکھیں, جب تک انڈسٹری نہیں بڑھتی, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی سپورٹ نہیں آتی, تو وہ جو پہیہ ہے وہ کیسے چلے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, میں یہاں پر ایک اور انڈیکیٹر کا مینشن کرنا چاہوں گا, ڈالر کی کنسسٹنسی. میں سمجھتا ہوں کہ جب 2023 کا ٹائم تھا اور اس وقت یہ خبریں مل رہی تھیں, اور بلکہ ہمارا جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ 350 کراس کر گیا تھا, اور خبریں تھی کہ 500 کے قریب ہو جائے گا اور سری لنکا ویلی صورتحال بن جائے گی. لیکن میں اس میں خاص طور پر جو ہمارے آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر صاحب کا ہم بہت مشکور ہیں ان کے, کہ انہوں نے اس کو آتے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا, اور آج اس کی وجہ سے ڈالر جو ہے 278 کے اوپر اس وقت سسٹین کر رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے ابھی لاسٹ منتھس کے اندر 2.5 بلین ڈالر کی پیمنٹ کی ہیں ملٹی نیشنل کمپنی کو ڈیویڈنڈ کی اس میں صورت میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے, جو کہ ان کا اعتماد پاکستان سے اٹھ رہا تھا, اب وہ بھی ان پہ اب دوبارہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں پاکستان میں. آپ نے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی بات کی. اس سلسلے میں فیڈریشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاؤں کہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کا ایک جو ہے ریسرچ اینڈ ڈپارٹمنٹ ہے, ایڈوائزری بورڈ ہے ہمارا. اس وقت ہم ڈسٹرکٹ اکانومی کے اوپر اور سیکٹوریل اکانومی کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور چائنا نے بھی اسی کو فالو کرتے ہوئے گرو کیا ہے. جتنے بھی ملک ہیں, انڈیا نے بھی اسپیشلی, کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ اکانومی مین کہ اسمال میڈیم جو بزنسز تھے
ان کو فوکس کیا اور ان سے ریلیٹڈ جو ان کی گیپس ہے ان کو فلفل کیا. اور آج دیکھیں چائنا کی گروتھ میں اسمال میڈیم انٹرپرائز کا مین کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اس کے اوپر کام کرنا چاہیے, اور ہم اس وقت فیڈریشن جو ہے دن رات اس کے اوپر کام کر رہی ہے سیکٹوریل اور ڈسٹرکٹ اکانومی کے اوپر. اور پاکستان کی بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ سکسیس اسی میں ہوگی کہ ہم اسمال میڈیم انٹرپرائزز پہ فوکس کریں, گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس پہ فوکس کرے, SIFC بھی اس پہ فوکس کرے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان 6th لارجسٹ کنٹری ہے ورلڈ میں, تو کیا ہم 6th لارجسٹ اکانومی نہیں بن سکتے؟ تو ہمیں صرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب مس فریہ یونس صاحبہ, آپ چونکہ خاتون ہیں اور خواتین پاکستان کا ظاہر ہے جی کہ آپ تعداد میں بھی بڑھ گئے ہیں, آپ لوگ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم پازیٹیو ڈائریکشن میں داخل ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی بہت شکریہ اتنے اہم پلیٹ فارم سے بہت اہم ٹاپک پہ پروگرام کرنے کا. خواتین کا جیسے ہمارا نمبر 52% ہو چکا ہوا ہے, ہماری آبادی خواتین کی بڑھ رہی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے لیے اپرچونیٹیز ہونی چاہیے, ان کے پلیٹ فارمز ایسے ہونے چاہیے جہاں پہ خواتین آسانی سے ان چیزوں کو اویل کر سکیں. اور جو ہمارے اکانومی کے حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے دیکھیں, ہمارے گھر کا ہر فرد جب تک نہیں ارن کرے گا, ہر فرد کنٹریبیوشن نہیں کرے گا, پارٹیسپیشن ہر چیز میں نہیں کرے گا, تب تک ہم نہیں سروائیو کر سکیں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے, وہ نہیں ہیں خواتین کے لیے, یوتھ کے لیے. اوور آل میں بات کروں گی کہ اپرچونیٹیز ہمیں دینی چاہیے بہت زیادہ. اور اگر میں اس مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بات کروں کہ یوتھ جو ہے ہماری وہ مینٹلی اس وجہ سے ڈسٹرب بہت ہو رہی ہے کہ ان کے پاس بھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ہر ایک نے ڈگریز لے لی ہیں, ایون ڈاکٹرز بن گئے ہیں, بٹ پلیٹ فارمز نہیں مل رہے, جابس نہیں مل رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں جنریٹ کرنا کہ ان کو ریلیف دیا جائے. اور جس طرح خواتین کے حوالے سے میں بات کروں کہ SMEs پہ بات کی, جیسے تنویر صاحب نے بھی بہت اہم باتیں کی ہیں, ذکی صاحب نے بھی بہت اہم بات کی کہ SMEs جو ہیں وہ ان پہ فوکس کرنا بہت ضروری ہے. اور انڈسٹری جب تک ہماری سروائیو نہیں کرے گی, انڈسٹریز تو بند ہو رہی ہیں, کووڈ کے بعد سے دیکھیں کہ انڈسٹری پہ ڈاؤن فال آیا ہوا ہے, تو انڈسٹری کا جو ہے وہ چلنا بہت ضروری ہے. اس سے بہت سی جابس جنریٹ ہوں گی, بہت سی اپرچونیٹیز نکلیں گی. ہماری ایکسپورٹ دیکھیں کس طرف جا رہی ہے, ایکسپورٹ نمبر بہت کم ہو رہا ہے ہمارا. میرا خیال ہے کہ اوور آل ہر چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جیسے بنگلہ دیش نے بھی اپنی خواتین کو, ان کی اکانومی کے جب حالات خراب ہوئے تو خواتین کی کنٹریبیوشن کی. وہ ایک اس میں سوال ہے, وہ آپ سے آگے چل کر اس پہ اوپینین لیں گے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقت کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے طارق محمود صاحب نے, ایگزیکٹو ممبر ہیں FPCCI کے. اچھا, اب تنویر صاحب ہم چلتے ہیں ذرا سیکٹر وائز چیزوں کو دیکھتے ہیں. اب یہ فرمائیے گا کہ IPPs کا جو مسئلہ تھا, آپ لوگوں نے اس پہ بڑا شور مچایا, بہت اس پہ بات کی گئی, اور حکومت جو ہے ظاہر ہے جو ان کے بس میں تھا جتنا تھا وہ انہوں نے کوشش بھی کی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو کوشش ہوئی ہے, جو آپ لوگوں کی انپٹ ہوئی ہے, اس کے کوئی نتائج جو ہیں وہ اس نوعیت کے نکلیں گے کہ جس کی توقع کی جا رہی ہے؟ پھر آگے اس سے چلتے ہیں, پہلے آپ کا ذرا. دیکھیں سر, میں 110% شیور ہوں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. جو ٹاسک فورس بنائی گئی وہ دن اور رات کام کر رہی ہے, اور انہوں نے آلریڈی 33 IPPs کے کانٹریکٹ کینسل کر دیے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ کے پروگرام میں, مارکیٹ میں آیا ہوا ہے, پہلے 8 ہوئے اور پھر 8 ہوئے ہیں, 33 ہو چکے ہیں. اب جو ونڈ ملز ہیں جو رینیوبل انرجی پہ لوگوں نے لگایا تھا, اس پہ بھی نوٹسز سرو ہو چکے ہیں کہ آگے بتائیں کہ آپ نے کیا کیا ہوا. جو اس میں چوری, جو اس میں زیادتی ہوئی ہے, وہ ہر چیز سامنے آ چکی ہے. وہ فیڈریشن میں ہم نے ہر چیز کھول دی, اس لیے کھولی ہے کہ یہ وہ حرکت کی گئی ہے اس ملک کے ساتھ جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ ڈاؤن ہو گئی, جس کی وجہ سے ہماری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں ان امپلائمنٹ بڑھ گئی. ہم پاکستان میں نہیں سروائیو کر سکتے 9 سینٹ سے مہنگی بجلی پہ. 15 سے 16 سینٹ کی بجلی دی جاتی ہے ملک میں, اور سارا کا سارا یہ IPP میں جو فراڈ تھا ہم نے آپ کو بتایا, ہر پروگرام میں بھی بتایا,
پریس کانفرنس میں بتایا اور ہم نے بالکل اجاگر کر دیا. اب پوری قوم ہمارے ساتھ ہے, پوری قوم یکجا ہے, اور جو ہماری ٹاسک فورس کام کر رہی ہے الحمدللہ وہ بھی دن رات کام کر رہی ہے. میں آئی پرسنلی فیل کہ یہ کام اب تک ہو جانا چاہیے تھا, اس میں کوئی ڈیلیز آئی ہیں. میں اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ مارچ میں سم ویئر ان مارچ آپ کی 9 سینٹ کی بجلی ہونے جا رہی ہے. آپ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ 9 سینٹ کی بجلی ہونے جا رہی ہے, آپ نے جس چیز پہ بڑا فوکس کیا تھا وہ تھی کیپیسٹی پیمنٹس. پاکستان کی جو پیک کی ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ بھی آپ کھینچ لیں 25,000 میگا واٹ ہے. آپ کا سسٹم جو ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم وہ بھی فل تھروٹل کے ساتھ اس کو نہیں اٹھا پاتا. اب آپ پہنچنے جا رہے ہیں کوئی 40-45,000 میگا واٹ کے اوپر. ملک جا رہا ہے سولرائزیشن کے اوپر, اس کی وجہ پہ بھی آ جائیں گے. تو وہ جو کیپیسٹی پیمنٹ والا گیپ ہے جن سر 9 سینٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ مفروضہ جو ہے وہ پریکٹیکلی کیسے ہوگا؟ یہ سب آئی پی پی کی وجہ سے 20,000 میگا واٹ سولر اس ملک میں آ کے لگ گیا. 20,000 کا مطلب ہے 20% ایفیشینٹ ہے تو 2,000 ہو جائے گا. جب آپ مہنگی بجلی دیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ آپ نے بھی اپنے گھر میں سولر لگایا ہوگا, میں نے بھی اپنے گھر میں سولر لگایا. میں کیا کروں؟ میں نہیں سروائیو کر سکتا 16 سینٹ پہ, میں نہیں سروائیو کر سکتا اتنی مہنگی بجلی کے اوپر. جب غلط قانون بنے گا, یہ غلط قانون بنا آئی پی پی کا, اس نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا, اس نے پوری عوام کا بیڑا غرق کیا, اور لوگ یہاں پہ برباد ہو گئے ملک میں. ہم نے اپنی آنکھوں سے فیکٹریاں بند ہوتے ہوئے دیکھی ہیں, اس وقت ہر روز بند ہو رہی ہیں. اسی لیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کیپیسٹی چارج, یہ 2.5 ٹریلین روپے ہے. اگر اس کو نہیں آج کیپچر کیا گیا, یہ اگلے سال 3 ہو جائے گا, 3.5 ہو جائے گا, 4 ہو جائے گا. اسی لیے یہاں سے فیڈریشن نے, اور اکانومی کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو فیڈریشن سمجھتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کیا ہے, اس لیے ہم نے یہاں پر شور مچایا. بٹ میں پرسنلی پازیٹیو ہوں. اس میں دیکھیں کچھ کیپیسٹی چارجز رائٹ ہے, جو پاور پلانٹ چل رہا ہے اس نے تو دینے ہیں نا, اس کو تو آپ نے بجلی خریدنی ہے, پیسے دینے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹیک اینڈ پے پہ کریں. پلانٹ بند پڑا ہوا ہے اور پیسے کیوں اس بات کے لیے لے رہے ہیں؟ اس میں 1.1 ٹریلین روپے جو لیے جا رہے ہیں. 1.1 ٹریلین روپے جس دن ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک 12 روپے بجلی آپ کی سستی ہو جائے گی. ابھی 38-39 روپے کا یونٹ کا ریٹ ہے, یہ 10 سے 12 روپے کم ہو جائے گی, یہ 26-27 روپے کی بجلی ہو جائے گی. اب ذکی صاحب, ایس ایم تنویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 39-37 کا یونٹ ہے. ان کی بات مان لیتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ جب میں آپ کو پھر ایک مثال دیتا ہوں, اور میں بالکل ایک نیچے سے شروع کرتا ہوں. آپ 120 یونٹ استعمال کیجئے, آپ کا بل آئے گا 5,000 کچھ روپے. اب وہ کس حساب سے بنایا یہ وہ جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. اس کے اوپر ٹیکسیشن جو ہے وہ لگ جاتی ہے 3,500 روپے کی, تو 8,500 کا بل ہو جاتا ہے 120 یونٹ پہ. اوپر سے آپ ملٹیپلائی کر لیں, اور اگر تنویر صاحب کہیں گے تو میں یہیں سے نکال کے دکھا بھی دوں گا. تو جب یہ صورتحال ہو, اور اوپر سے کیپیسٹی پیمنٹ کا جو جن ہے اس کا پھر کیا کنٹرولنگ میکینزم ہوگا؟ آپ کو 2 طرف سے مار پڑ رہی ہے, ایک طرف سے نہیں پڑ رہی. کیسے؟ دیکھیے ندیم صاحب, 2 چیزیں اس کے اندر, کہ اگر تو گورنمنٹ یا آئی پی پی اس کے معاملے کو ٹیک اپ نہ کرتی تو لاسٹ ایئر ہم نے 2.1 ٹریلین پے کیا, اور اگر گورنمنٹ اس کو مس کر جاتی تو اس سال جو ہے ہمیں 2.9 ٹریلین پے کرنا تھا. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں 1 ٹریلین کی جو اماؤنٹ ہے وہ سیو ہوئی ہے نیٹ. اگر یہ ٹیک اپ نہ کرتے تو ہم نے 2.9 جو کرنٹ فزیکل ایئر جا رہا ہے 2.9 ٹریلین پے کرنا تھا. اب اس میں فریہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں, کتنا مشکل ہے اس صورتحال کو کوپ کرنا؟ ٹھیک ہے تنویر صاحب کی بات ٹھیک ہے, ایک امید آدمی کو رکھنی چاہیے, لیکن جو ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بعض دفعہ آپ کو مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ ادر وے بھی ذرا سوچ لیں کہ کیا ہو سکتا ہے.
دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی چاہیے، وہ بہت ضروری ہے. کوئی بھی ہم ڈیسیجن لینا ہے، کوئی بھی ہم نے اسٹیپ لینا ہے تو ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اگر ہماری اکانومی ڈے بائی ڈے ڈاؤن جاتی جا رہی، جو کہ آلریڈی کافی جا چکی، کافی حد تک ایسے حالات ہو چکے ہیں جس میں سروائیول بہت مشکل ہے. دیکھیں ہم لوگ تو کسی نہ کسی طریقے سے وے آؤٹ نکال لیتے ہیں. جو بالکل سفید پوش ہیں یا جو بالکل لو میڈیوکرز ہیں، جو ایک مزدور ہے، جو ایک کسان ہے، وہ کس طریقے سے سروائیو کرے. اگر آج اس کو کچھ ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، کل ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں رہتی، کچھ نہ حکومت کے حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی وجہ سے اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں چیزیں. تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے اکانومی کے حالات کو اگر بہتر ہم نے کرنا ہے، جو کہ دیکھیں باقی کنٹریز کے بھی اکانومی کے حالات دیکھیں نا، ہم سے تو میرا خیال ہے بہت سے ممالک بہتر ہیں. اب طارق محمود صاحب میرا پھر آپ سے وہی سوال ہے، گزارش یہ ہے کہ ہمارے لیے تنویر صاحب کہہ رہے ہیں، میں ان کے پاس ابھی واپس آ رہا ہوں، کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ کم ہوگی، آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ کا سائز بڑھ رہا ہے، اور آپ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ بوجھ جو ہے وہ حکومت اٹھا لے گی جب آپ کو IMF کہہ رہا ہے کہ سبسڈیز نہیں دینی ہیں، تو پھر قیمت کیسے کم ہوگی؟ وہ کون سا طریقہ کار ہوگا؟ سر ٹیکنیکلی تو یہ سبسڈی نہیں ہے، یہ ایک کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ گورنمنٹ دے رہی ہے، یہ عوام پہ برڈن ہے، عوام دے رہی ہے. اصل یہ ہے کہ اگر یہ IPPs کے ایگریمنٹ، تنویر صاحب نے بتایا کہ 33 ایگریمنٹ ختم ہونے جا رہے ہیں، یا اس میں سے کچھ IPPs ایسے ہیں جو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ڈسمینٹل بھی ہو جائیں گے، کچھ IPPs ایسے ہیں جو ٹیک اینڈ پے سسٹم میں اویلیبل رہیں گے. تو جب جتنی جلدی ان کی وہ ختم ہو جائے گی ٹیک اینڈ پے والا، تو آٹومیٹک اس میں ہمارا بجٹ پہ برڈن کم آئے گا، ہمارا ایکسپینسو پہ برڈن کم آئے گا، اور یہ چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی. جو ہمیں گورنمنٹ سے سننے کو ملا کہ جی ہم اپریل سے پہلے کر دیں گے، اب FPCCI میں ہمارے پیٹرن ان چیف صاحب نے اتنے اچھے طریقے سے فالو اپ کیا، ایوری اینگل ان سے انہوں نے بات کی. تو اس میں جو ان نیسیسری IPPs تھے وہ تو اللہ کا شکر ہے وہ تو ڈسمینٹل والی سائڈ پہ چلے گئے ہیں، اور جو نئے IPPs ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو بند کر دیں، ان کو ٹیک اینڈ پے پہ رکھیں، وہ اویلیبل رہیں، وہ اپنی کیپیسٹی پہ کام کریں اور بجلی پروڈیوس کریں، کیونکہ ہمارے پاس سم ٹائم سسٹم کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ چلانا پڑتا ہے، اس جگہ پہ نہیں چلانا پڑتا. تو کیپیسٹی پیمنٹس آنے سے آٹومیٹک سر بجٹ پہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. سمپل سی بیلنس شیٹ ہے، بیلنس شیٹ میں آپ کا جو خرچہ کم ہوگا تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور ہماری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ اگر کیپیسٹی پیمنٹ کم ہو رہی ہے، گورنمنٹ پہ بجٹ کم آ رہا ہے، تو اس کا امپیکٹ بجلی پہ دیں. مطلب لازمی بات ہے ایجوکیشن پہ بھی کام کرنا ہے، ہیلتھ پہ بھی کام کرنا ہے، لیکن یہ جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کو الیکٹریسٹی پہ دیں. آٹومیٹک اکنامک ایکٹیویٹی کتنی بڑھے گی، ٹیکسٹائل کو کتنا بینیفٹ آئے گا. آپ کو پتہ ہے 35% ہماری ویسے ہی ٹیکسٹائل ہے. بات آپ کی مان لی کہ وہ دیں. آپ جتنی بجلی ایڈ کر رہے ہیں، آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم وہ اٹھانے سے قاصر ہے. ڈسٹریبیوشن سسٹم آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں، اس کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری لگا دو، اس انڈسٹری تک آپ نے بجلی بھی پہنچانی ہے کہ نہیں پہنچانی ہے؟ اگر پہنچانی ہے تو کسی سسٹم کے تھرو پہنچانی ہے نا، کہ ہوا سے پہنچان دینی ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر میرا سوال یہی ہے کہ کیسے؟ سر انڈسٹری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لگنی ہے، انڈسٹری جو ایگزسٹنگ ہے اس کو بجلی تو اس ریٹ پہ ملے جس پہ وہ ایکسپورٹ کر سکے، جو اپنے ریجن کی بجلی کے برابر تو ہو. اپنے دوسرے ہمسایہ ملکوں کے حساب سے اپنی جو اس نے میڈ اپس بنانے ہیں، جو اس نے گارمنٹس بنانے ہیں، ویلیو ایڈ بھی کریں تب بھی ہمیں وارہ نہیں کرتا. بجلی سستی ہوئے گی تو یہ آٹومیٹک سارے میٹیریل بھی سستے ہو جائیں گے، ہر چیز سستی ہو جائے گی. انڈسٹری وہی ہے، اس انڈسٹری کو اگر آپ سستی بجلی دیں گے تو یہ انڈسٹری کے سروائیول ہے. ورنہ انڈسٹری سر بند ہو رہی ہے، انڈسٹری بہت برے طریقے سے بند ہو رہی ہے. اور جو بندہ ایک دفعہ سسٹم سے کاروباری بندہ نکل جائے اس کو واپس آنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. لیبر تو آتی ہے، صبح کام سٹارٹ کر لیتی ہے، لیکن انٹرپرینور کو بہت مشکل ہوتی ہے. اس میں بہت سے سوال آتے ہیں، میں آتا ہوں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا تنویر صاحب، ہم بریک پر جانے سے پہلے چونکہ آپ لوگوں کا یہ بڑی اس میں ایفرٹ ہے، لہذا میں بار بار یہ چیز جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ایک امید اور توقع باندھی جاتی ہے، باندھنی چاہیے. ہم بھی سوچتے ہیں کہ ملک چلے گا، کوئی صورتحال بہتر ہوگی، حالات بہتر ہوں گے، لیکن سوال وہی آ جاتا ہے کہ ایک تو کیپیسٹی پیمنٹ والا ایشو جو ہے وہ ایڈریس نہیں ہو رہا. میرا ایک سوال یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے گروتھ اچیو کرنی ہے تو پھر آپ کو جو اتنی بجلی لا کے آپ کو اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو مضبوط کرنا ہے. تیسری چیز یہ ہے
کہ ہم جب الیکٹریسٹی لاسز کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کے اندر سرکاری ادارے ہیں جو نا دہندگان ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1992 میں نے ورلڈ بینک کی پہلی رپورٹ دیکھی تھی پاکستان کے بجلی کے نظام کے اوپر کہ کیسے آپ نے ڈسکوز کا یہ اثر کرنا ہے, کمپنیز کیسے بننی ہے, فلانا یہ بننا ہے. آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں تنویر صاحب, ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, یا یہ کہ وی لیو فار اے ڈے اینڈ ویٹ فار ٹمورو؟ بڑے افسوس کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور میں اس کو اس طرح سے بولوں گا کہ ایک تو آئی پی پی کا ایشو ہے نا, کیونکہ فیڈریشن میں ہم بیٹھ کے سیکٹورل اکانومی پہ بھی کام کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ اکانومی پہ بھی. میں جس سیکٹر میں ڈائیو مار رہا ہوں نا, وہاں پر ایک آئی پی پی ہے. آئی پی پی کے مراد اس طرح کے قانون بنے ہوئے ہیں جو چند لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں اور باقی لوگ نہیں چل سکتے. آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں. یہ پیپر ہماری ایک ایسوسیشن ہے, اس کی پیپر کی کیا نام ہے اس کا, پیپ گائے. میری ان سے میٹنگ ہوئی, ہم نے سیکٹورل پہ میٹنگ کی. اگر یہ کاغذ آپ امپورٹ کرتے ہیں نا تو اس پہ 68% ڈیوٹی ہے, اور اگر یہ کاپی بنا کے امپورٹ کریں جو ہماری اسکول کی پرنٹنگ پریسز ساری ہیں, اس پہ 12% ڈیوٹی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ 5000 پرنٹنگ پریسز پاکستان کی بند ہو گئی. یار آدمی کتنے کام کرتے ہیں, اس نے ایوریج بڑے چھوٹے ڈیپینڈ کرتا ہے, 50 آدمی لگا لو, 2.5 لاکھ آدمی بے روزگار ہو گیا. غلط قانون کس بات کے لیے بنا رہے ہیں ہم؟ یعنی کہ پیپر پہ ڈیوٹی لگا دی پیپر انڈسٹری کرنے کے لیے, یس, تو جو ہماری پرنٹنگ پریسز تھی اس کو پروٹیکشن نہیں دینی, وہ ساری کی ساری وہاں سے آنا شروع ہو گیا کام. تو ہر جگہ جہاں میں ڈیپ ڈائیو کر رہا ہوں نا, وہاں پر یہ عذاب ہے. جو آئی پی بیز والا ایشو ہے, دیکھیے اس میں پرائیویٹ جو سائڈ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, چائنیز ہیں, گورنمنٹ کا پورشن زیادہ ہے. ہمارا آپ کو بیسک, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیسک ایشو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے, یہ کیوں ہمارا اتنا کیپیسٹی چارجز ان کو پے کیے جا رہے ہیں جو پلانٹ بند پڑے ہوئے ہیں. ان کو جب ہم بند ٹیک اینڈ پے کر لیں گے, یعنی کہ جب ہم بجلی لیں گے تو پیسے دیں گے, بند پلانٹوں کو پیسے نہیں دینا چاہتے, تو یہاں پر ہم 1.1 ٹریلین روپے سیو کریں گے. 120 کروڑ یونٹ اس ملک میں کنزیوم ہوتے ہیں, جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو 12 روپے سامنے آ جائے گا. یہ جو 1.1 ٹریلین روپے ہم ناجائز پے کر رہے ہیں, یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جو پلانٹ لگے ہیں, ایک 10 روپے کا پلانٹ ہے, اس کا ایل سی 100 روپے کا کھول دیا گیا. تو آپ نے اپنی ایکوٹی ڈالی نہیں ہے, آپ نے اتنی بڑی کک بیک لے لی ہے اور پیسے سارے وہاں سے پہلے نکال لیے. او اینڈ ایم چارجز کی کاسٹ ٹرپل کر دی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ جو محمد علی کمیشن رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں ہر چیز مینشنڈ ہے. اب جب ایک رپورٹ بنتی ہے, ایک محمد علی کمیشن رپورٹ بنی, ایک رپورٹ بن گئی, اس کا فورنزک آڈٹ کروا دیں آپ. دیکھیں رپورٹ غلط بھی ہو سکتی ہے نا, ہو سکتا ہے میں بھی غلط بول رہا ہوں. ایک ہم بات کر رہے ہیں, آپ اس کا آڈٹ کروا دیں نا, فورنزک آڈٹ کروا دیں, ہر چیز سامنے آ جائے گی. اب اس میں ذکی اعجاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سچویشن ہے اس کو آپ پھر ڈھال کیسے سکتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے بیلنس میں, کہ آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں, آپ کو ہر چیز ملا کے 9 سینٹس میں بجلی ملے گی, تو آپ اسی پر خوش ہو جائیں گے, باقی لوگوں کا پتہ نہیں کیا اثر ہوگا. لیکن یہ جو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ والا ایشو ہے, اس کو پھر کیسے آپ لوگ مینیج کریں گے؟ جی ندیم صاحب, پہلی تو بات یہ ہے کہ جو 9 سینٹ ہیں یہ صرف انڈسٹری کے لیے نہیں ہوگی, یہ 24 کروڑ عوام کے لیے ہوگی. یہ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہوا ہے کہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس نے یا کسی ایک ایسوسیشن نے کسی اسپیسیفک انڈسٹری کے لیے فائٹ نہیں کی ہے. تو یہ بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے 24 کروڑ عوام کو بتانا چاہوں گا کہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس نے 24 کروڑ عوام کے لیے لڑائی لڑی ہے. سر دیکھیں کہ ہم نے ابھی 9 سینٹ کے اوپر بھی نہیں رکنا, یہ ایک پہلا فیز ہے ہم سمجھتے ہیں جو FPCCI فوکس دیکھ رہی ہے. یہ انشاءاللہ تعالی بہت جلد
ایک ویلنگ کی ایک پالیسی گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے. اگر وہ آ جاتی ہے اس میں ہم گورنمنٹ کو ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ منیمم چارجز رکھیں 2 سے 3 روپے, لیکن گورنمنٹ ابھی فوکس کر رہی ہے 10 روپے. تو اگر یہ 4 سے 5 روپے آ جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بجلی جو ہے پاکستان کے اندر فری ہو جائے گی, 1 سے 2 سالوں کے اندر ہو سکتی ہے. سر نہ لوگوں کو یہ امید دلائیں. نہیں سر, یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں, بڑی فیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ سندھ میں ونڈ پاور لگائیں اس کا جو پے بیک آ رہا ہے وہ 13 سے 14 مہینوں میں آ رہا ہے. تو 13-14 مہینے کے بعد میری بجلی فری ہو جائے گی مجھے. تو اگر مجھے ویلنگ تھی, تھوڑا سا O&M چارجز لے لیں, کچھ ویلنگ لے لیں, تو 4 سے 5 روپے میں ہم سندھ سے پنجاب بجلی لا سکتے ہیں. تو یہ ایک میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. تو فیڈریشن ابھی پہلے فیز میں بات کر رہی ہے 9 سینٹ, اور فیڈریشن نے یہاں پر نہیں رکنا. یہ بھی میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا دوں کہ ہم نے اس کے بعد ایک اگلی فیز میں جانا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جو کیپیسٹی, اس میں تنویر صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ جو 1.1 ٹریلین جو پے کر رہی ہے گورنمنٹ, وہ پے نہیں کرے گی. ٹیک اینڈ پے کی پالیسی کے اوپر جا رہی ہے, وہاں سے گورنمنٹ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہوگا. پلس گورنمنٹ کے پاس ایک بہت بڑا کوشچن نکل رہا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ کی مد میں گورنمنٹ پے کر رہی تھی ٹریلین روپیز میں, اب وہ اس کے پاس جب وہ 22% سے سنگل ڈیجٹ آ جائے گا تو اس کے پاس ٹریلین روپیز ہوں گے کہ وہ کسی بھی مد میں خرچ کر سکتی ہے. تو IMF کو بھی ایشو نہیں ہوگا کہ بجٹ نہیں بڑھے گا گورنمنٹ کا, اور اس کے بعد ایک بہت بڑا کوشچن اویلیبل ہوگا پے کرنے کا اگر کیپیسٹی پیمنٹ کرنی پڑی. اول تو 1.1 ٹریلین جو ہے وہ سسٹم سے ریموو ہو جائے گا. یہ آپ کا مین جو آپ کا جو کویسچن تھا اس کا یہ آنسر ہے. اب طارق محمود صاحب پہلے ذرا آپ سے اس لیے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ فرمائیے گا کہ بڑی بات کر دی ہے فری بجلی. میرا مطلب ہے کہ آدمی کہتا ہے تھوڑی سی کام ہی ہو جائے تو بڑا انہوں نے فری کر دیا ہے. یہ فرمائیں کہ دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ اگر آپ بلوچستان میں فرض کر لیجئے بجلی پیدا ہو رہی ہے, آپ گرڈ میں کیسے ڈالیں گے, کیا ہوگا, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن یہ جب 40,000 میگا واٹ آ جائے گی, 20,000 میگا واٹ پہلے ہی آپ سولر پہ چلے گئے ہیں اور پھر ہر گھر جا رہا ہے اس رفت. اور جیسے ہی اب لوگ یہ سوچیں کہ گرمیاں آنے والی ہیں جاؤ سولر پہ, یہ نہیں کام چلے گا, اور نہیں چل رہا. مگر لوگ ذہنی خلجان میں مبتلا ہو گئے ہیں اپنے بجلی کے بل دیکھ کے, کیونکہ وہ یہ بل دیتے ہیں اس کے بعد فیس نہیں دے سکتے, فیس دیتے ہیں تو بل نہیں دے سکتے. تو یہ جو بیچ میں یہ اتنا بڑا گیپ ہے, یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ کیسے پورا ہونا ہے اور کس طریقے سے یہ جو بوجھ ہے یہ کم ہونا ہے. سر ابھی انہوں نے ونڈ انرجی کی بات کی کہ جس کا 14 مہینے کا پے بیک ہے. 14 مہینے کا پے بیک کا مطلب کہ میں نے جتنے پیسے لگائے 100% مجھے انکم آ گئی. وہ تو سر لگائیں گے تو پھر آئے گی نا. تو ابھی جس طرح آپ نے بلوچستان کی بات کی, بلوچستان بیسیکلی 900 میگا واٹ ڈیفیسٹ میں ہے آل ٹوگیدر. وہاں پہ جی بجلی نہیں ہے, وہ ان کے اپنے بڑے ایشوز ہیں, وہ بہت لمبا ٹاپک ہے اس پہ بھی. لیکن وہاں پہ سر اس کا ونڈ کا پورے کوریڈور اویلیبل ہیں. ہماری ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جو مطلب انرجی سیکٹر سے ہے, کافی بڑی کمپنی ہے, وہ اس پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں, ٹرائلز کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو کہ ان کے ساتھ مل کے اس کو ایز سون ایز پاسبل ایگزیکیوٹ کرے, تاکہ جو بجلی اگر سینٹر سے بلوچستان کو جا رہی ہے یا سینٹر سے اے جے کو جا رہی ہے تو وہ بجلی یہیں پہ ریزرو کر کے اس کو یوز کروائی جائے اور ان کو وہاں پہ سستی بجلی دی جائے, یا ادھر بجلی اویلیبل ہو, وہاں پہ انڈسٹریل ریولیوشن وہاں پہ بھی آ سکتا ہے. تو جو بزنس سر آپ دیکھیں نا, گاڑیاں پرانی ہوتی ہیں تو نئی گاڑیاں اس کی جگہ لے لیتی ہیں. اگر بجلی کی ٹیکنالوجی نئی آ گئی ہے تو نئی ٹیکنالوجی کو لیں اور پرانی کو ایبسلیٹ کریں, ریپلیس کر دیں. اب اس کو IPP سمجھ لیں, یا مطلب ہمیں تو اس چیز کی بدنامی ہوتی ہے کہ ہم IPP کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہم IPP کے پیچھے نہیں ہیں. آج کے دور میں اگر EV چارجنگ آ رہی ہے تو EV چارجنگ ہو, پیٹرول نہیں ہونا چاہیے. پیٹرول بھی ہمارا کتنے $1 بلین کی امپورٹ ہے. تو فی زمانہ آج کے حساب سے کرنٹ ٹیکنالوجی کے حساب سے کام کریں. اگر آپ کی وہ کیپیسٹی کم ہے, اگر وہ جو ہماری لائنز ہیں ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے, یا یہ جو سولر ہے یہ تو وہ کیپیسٹی یوز بھی نہیں کر رہا, یہ تو کیپٹیو لے رہا ہے نا اپنے لیے. تو یہ چیزیں آٹومیٹک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی, بہت بہتر ہو جائیں گی. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا, لیکن سلسلہ ختم نہیں ہوا. بہت سارے ایشوز ہیں. پاکستان ایک زرعی ملک ہے, پاکستان کی معیشت زراعت پر مبنی ہونی چاہیے تھی, کیوں نہیں ہوئی. اسی طریقے سے پاکستان کے صنعتوں کے اعتبار سے کیا بہتری کے لیے اقدامات ہو سکتے ہیں. پاکستان کا ٹیکسیشن سسٹم جو ہے وہ پاکستان کی گروتھ کو چوک کر رہا ہے.
اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ وہ ساری صورتحال ہے جس پر بات کریں گے. یہی مہمان ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ابھی تک کے لیے خدا حافظ.